وہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ انسان اپنے وجود میں نظم و ضبط کو قائم کر سکے۔ واقعاً حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے موت کو قرار دیا، مگر یہاں پر توجہ فرمائیں خداوند متعال نے کبھی بھی قرآن میں موت کے وجود پہ گفتگو نہیں کی کہ موت ہے یا نہیں۔ یہ تو بدیہی چیز ہے، یہ تو جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے، مگر قرآن نے سب سے عمدہ ترین جو بحث کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کس طریقے سے مرنا چاہیے۔ طریقہ موت قرآن نے بتایا ہے، اور یہی دیکھیں آپ جب سفر اختیار کرتے ہیں تو کیا جملہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ کہتے کیا ہیں بھائی، اس لیے دعا پڑھو تاکہ موت سے بچ جاؤ، مگر یہی دعا کہتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور ہم اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہیں۔ موت کا انکار نہیں ہو رہا، پھر کس بات سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ بچنا اس بات سے چاہ رہے ہیں کہ پروردگار میں ضائع موت نہیں چاہتا، میں ایکسیڈنٹلی مرنا نہیں چاہتا، مجھے اگر موت بھی دینا چاہتا ہے تو میں موت تیری راہ میں قبول کرنا چاہتا ہوں، شہادت کی موت قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہا الا ومن علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد سے محبت کرے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو بھی آل محمد سے محبت کرے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا جو مر رہا ہے اس نے اپنی زندگی تو گزاری ہے، مگر جس راہ پہ وہ مرنا چاہ رہا ہے وہ راہ بہت اہم ہے۔ یہ کس لیے مرنا چاہ رہا ہے؟ آیا گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے مرنا چاہ رہا ہے، اس کی راہ پہ مرنا چاہ رہا ہے، یا خدا کی راہ میں مرنا چاہ رہا ہے؟ اہل البیت علیہ السلام ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ تمہیں مرنا کس طریقے سے، اور اگر ہمیں مرنا آ جائے تو پھر ہمیں کوئی مار نہیں سکتا۔